صرف کتے کا گوشت حرام نہیں ہے، بلکہ حرام مال سے بکرے کا گوشت خریدنا بھی حرام ہے۔ یقین کر لو کہ رزق حرام سے ہی ہمارے آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ حرام مال سے کیے جانے والا نیک کام بھی اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ حرام کی کمائی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور حلال کی کمائی کم ہوتی ہے لیکن اس میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ چائنا کے ایک تاجر نے کہا کہ مسلمان تاجر میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے مال پر مشہور انٹرنیشنل کمپنیوں کے جعلی لیبل اور برانڈ لکھ دے، لیکن جب میں ان کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو وہ انکار کر دیتے ہیں کیونکہ کھانا حلال نہیں ہوتا۔ تو کیا جعلی سامان بیچنا ان کے لیے حلال ہوتا ہے؟ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو لین دین میں جھوٹ نہیں بولتے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، آیا حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے۔ جب آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ بانٹنے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے، جبکہ چھیننے والے اور حرام خوروں کے پیٹ کبھی بھرتے نہیں۔ رزق حرام جس گھر میں آتا ہے تو اپنے ساتھ بے سکونی اور پریشانی کو بھی لاتا ہے۔ رزق حلال سے اولاد نیک اور فرمان بردار، جبکہ رزق حرام سے اولاد بری اور نافرمان بنتی ہے۔ رزق انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے، لیکن یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اسے حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ حرام چھوڑ دے تو کاروبار بند ہو جائے گا۔ ذرا سوچو کہ آپ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ پھر بھی تجھے دے رہا ہے۔ اگر آپ حرام کمانا چھوڑ دو گے تو کیا وہ رزق روک دے گا؟ حلال کمائی انسان کاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔